والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی بریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے عمرہ کا مسنون طریقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کعبۃ اللہ کو اور بیت المقدس کو اللہ رب العالمین نے نشانیوں کے طور پر اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو عطا کیا ہے. اور اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے وضع کی گئی، بنائی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو وہ مکہ المکرمہ ہے. قرآن کی اصطلاح میں مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے مختصراً کہ ایک باپ بیٹے کی قربانی، بیوی کی قربانی، اللہ رب العالمین کو یہ تمام ادائیں بہت زیادہ پسند آئیں. اور پسند آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے شاعر میں داخل فرمایا. ان کی اداؤں، محبوب کی محبوب اداؤں کا نام عمرہ ہے، محبوب کی محبوب اداؤں کا نام حج ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا اور ناز و نعم کو چھوڑ کر صحرا میں زندگی گزارے، صرف اسی لیے کہ تاکہ رب سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں. تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اتنی عروج کو پہنچی کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام کائنات میں بسنے والے انسان کے قلوب کو اس کی طرف مائل کر دیا. کعبۃ اللہ کی طرف انسانوں کے دل کو اللہ رب العالمین نے مائل کر دیا. یہ کن کی دعاؤں کا ثمرہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کو اس مقام پر چھوڑ کر آئے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہ اے ہمارے رب، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اپنے بعض اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ تیرا محترم گھر عبادت گزاروں سے خالی نہ رہے. تو بس اتنا کر دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے رزق کا انتظام کر دے تاکہ وہ سب کے سب تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبولیت سے نوازا کہ انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمیشہ ہمہ وقت کعبۃ اللہ کو پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین سب کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے. اب اگر ہم نے رخت سفر باندھا اور ہم نے حج کے ارادے سے اور عمرہ کے ارادے سے اس مقدس مقام پر ہم پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بہترین نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی سرخ روئی کا تذکرہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن بندیاں رخت سفر باندھتی ہیں، چاہے وہ حج کے لیے ہو چاہے وہ عمرہ کے لیے ہو، تو سب سے پہلے وہ میقات پر پہنچے جو کہ ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے اور دوسرے ممالک سے پہنچنے والوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے. یلملم پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ احرام باندھ لے. تو احرام باندھنے کے بعد
جب جو ارکان کی شروعات ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین نے اسے قرآن میں عمرہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ عمرہ کے لیے جو شرائط ہے، اولی شرط یہ ہے کہ انسان کا نیت یہ ہونا کہ میں عمرہ کے ارادے سے میں اس مقدس وادی کو جا رہا ہوں۔ دوسری چیز احرام یعنی دو سفید لباس میں اپنے آپ کو ملبوس کرنا۔ تیسری شرط ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ جو عمرہ کی چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ سعی یعنی صفا اور مروہ پر چکر لگانا۔ کیونکہ محبوب بندی کی محبوب اداؤں کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چکر لگایا پانی کی تلاش میں تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، اس مقدس گھر کو آنے والوں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جب اس مقدس گھر کو آنا تو اس نیک بندی کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے چکر لگانا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو اس محبوب بندی، اس نیک بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو، تمام انسانیت کو، مومنین کی جماعت کو جو بھی وہاں پہ اس مقدس گھر کو پہنچتے ہیں، وہاں پہ جب تک ہم سعی نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، وہ ہماری حج مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے جب اس مقدس گھر کو ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں کیا صلہ ملنا ہے، ہمیں کیا بدلہ ملنا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرہ اگر بندے نے کیا، اب دوسرے عمرہ کیا ارادہ کیا اور دوسرے عمرہ کی غرض سے وہ چل پڑا تو وہ دونوں کے درمیان میں جتنی دوریاں تھیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ یعنی ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ الحج مبرور، اسی طریقے سے اگر کسی نے حج کیا تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کا صلہ کیا ہے؟ تو جنت ہے۔ اللہ رب العالمین حج کا بدلہ، اگر حج کو قبول کیا، ہمارا عمرہ قابل قبول ہوا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں نکلنے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، گویا کہ وہ اللہ کے راستے کا غازی ہے، اللہ کے راستے کا غازی ہے، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو۔ وفد اللہ، وہ اللہ کا وفد ہے، دعاہم فاجابہ، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب حاجی اس مقدس وادی کو پہنچتے ہیں اور سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَسَأَلُهُ فَأَتَاهُمْ، اور جب وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے سوال کا اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، یعنی جو بھی ہماری منتیں، دعائیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ ایک بیہقی کی روایت ہے کتاب المناسک کے اندر، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا، جس کسی بندے یا بندی نے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے یعنی حج کے لیے یا عمرہ کے ارادے سے نکلے، او غازیا ثم مات فی طریقہ، اور وہ راستے میں مر جائے، اور وہ راستے میں مر جائے، کتب اللہ لہ اجرا الغازی، تو اللہ رب العالمین غازی کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ رب العالمین اس حاجی کے لیے، اس عمرہ کرنے والے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ والحاج والمعتمر، اسی طریقے سے وہ جتنا حج، اگر ابھی حج بھی نہیں کیا لیکن پہلے ہی وہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو حاجی، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھائے گا۔
گویا کہ اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ترانے یہ اس کی زبان پر ہوگا. یعنی جو احرام باندھے اور باندھنے کے بعد اس گھر کی طرف اس کے قدم رواں و دواں ہو جائیں اور وہ راستے میں فوت ہو جائے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اسے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن کھڑا کر دے گا. یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یہ کتنا شرف کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کا طریقہ بھی بتلایا. وہ مستون طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم میقات پر پہنچیں اور میقات پر پہنچنے کے بعد طہارت حاصل کریں، پاکی حاصل کریں، اپنے جسم سے غلاظت کو ہم دور کریں اور دور کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم احرام باندھیں. یعنی ہم میقات کو پہنچے، ہماری نیت ہے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ نیت کافی ہے. اس کے بعد ہمیں احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد ہمیں احرام سے قبل غسل کرنا ہے، جسم پر خوشبو لگانا ہے. احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے کے بعد نہیں. احرام باندھنے کے لیے ہم نے غسل کیا تو غسل کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنے جسموں پر خوشبو لگائیں. احرام باندھنے سے پہلے ہم لبیک عمرہ کے الفاظ اور عمرہ کی نیت کریں. احرام باندھنے سے پہلے ہمیں عمرہ کی نیت کرنی ہے. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے ہمیں تلبیہ پکارنا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے ہمیں پکارنا ہے. بیت اللہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے. یعنی ہم جب احرام باندھ لیے اور احرام باندھنے کے بعد ہم چل پڑے کعبۃ اللہ کو، جب کعبۃ اللہ پہ ہم پہنچ چکے تو ایسے وقت میں ہمیں تلبیہ بند کر دینا ہے اور طواف کی پوری پلاننگ کر لینی ہے اور ہمیں طواف کرنا ہے. اس کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کو ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا ہے. یعنی بغل سے نکال کر اسے بائیں کندھے پر ڈالنا. اسے استفتاء کہا جاتا ہے. استفتاء اسے کہا جاتا ہے. حجر اسود کے استعلام سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے. یعنی حجر اسود وہاں پہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ گرین سگنل وہاں پہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ہم طواف کی شروعات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے یہاں سے طواف شروع کیا اور وہیں پہ ہم طواف کو مکمل کریں گے. اس کے بعد استعلام کے وقت ہم بسم اللہ کہیں گے. استعلام کسے کہتے ہیں؟ اب حجر اسود تک ہماری رسائی نہیں ہو پائی، اب ہم کافی ازدحام ہے، بھیڑ ہے، تو ایسے وقت میں ہم دور سے ہی استعلام کریں گے، یعنی اشارہ کریں گے. حجر اسود کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہیں گے. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استعلام کرنا ہے. یعنی جتنی بار ہم طواف کریں گے، جب ہم حجر اسود کے مقام پر پہنچیں گے تو ہم استعلام کریں گے، اور اگر ہماری رسائی وہاں پر پہنچ گئی تو ہم اپنے پیشانی کو بھی حجر اسود پر لگائیں گے، اپنے لب کو بھی ہم حجر اسود پر لگائیں گے اگر ممکن ہوا تو، اور اگر ممکن نہ ہوا تو ہم دور سے ہی استعلام کریں گے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہم رمل کریں گے. یعنی جب ہم نے طواف کیا تو پہلے 3 چکروں میں ہم رمل کریں گے. رمل اسے کہتے ہیں یعنی اپنے قدم میں تھوڑی سی لپک ہونی چاہیے، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم چلیں گے، تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے، اور باقی 4 چکروں کو عام طریقے سے ہم طواف کریں گے. اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہمیں یہ کہنا ہے رکن یمانی یعنی جو دروازہ جیسا بنا ہوا ہے اور حجر اسود اس کے بیچ کا جو حصہ ہے اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دروازے کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان جب ہم چلیں گے تو یہ دعا ہم کثرت سے پڑھیں گے. اس کے بعد ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنے ہیں. ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا ہے. یعنی جو طواف ہے وہ اس طریقے سے ہم گرین سگنل سے ہم جائیں گے اور گرین سگنل پر آئیں گے تو ہماری ایک طواف مکمل ہوگی. اسی طریقے سے ہم 7 بار طواف کریں گے، 7 چکر پورے کریں گے. اور جب ہم چکر لگائیں گے تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی.
جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم کو رکھنے کے بعد باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تو اس مقام پر جیسے ہی ہم پہنچیں گے تو ہم یہ دعا پڑھیں گے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں پہ اگر ہمیں جگہ مل جاتی ہے تو ہم رکعتین پڑھیں گے۔ مقام ابراہیم پر پہنچنے کے بعد ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو اس میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، یعنی جو ہم نوافل وہاں پہ پڑھیں گے مقام ابراہیم پر پہنچ کر، تو پہلی رکعت میں ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے؟ جب مقام ابراہیم پر ہم رکعتین ادا کریں گے تب ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد زمزم کے بعد نماز کے بعد آب زمزم پینا، یعنی جب ہم نماز سے فارغ ہوں گے ہم آگے ہم چلیں گے تو زمزم کا اسٹال وہاں پہ لگا رہتا ہے، تو ہم زمزم وہاں پہ پہنچنے کے بعد خوب پئیں، زمزم ہم پئیں، اور زمزم کے پانی کے ذرات کو ہم اپنے سروں پر بھی چھڑکیں، ہم اپنے سروں پر بھی چھڑکیں، اور جب ہم زمزم پئیں تو اس وقت بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر عربک کے کلمات ہمیں یاد نہ ہو، اللہم آتیت علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا شفاء من کل داء، اگر ہمیں یہ دعا یاد نہیں تو جو بھی دعا ہمیں یاد ہے ہم وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر عربی کی یاد نہیں ہے تو ہم اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا استعلام کرنا، زمزم ہم پی لیے اور ہم آسودگی محسوس کرنے لگے، پھر ہماری رسائی حجر اسود تک ہوئی تو ہم استعلام کریں گے، اور سعی کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی پر چکر لگائیں گے۔ ایک مرتبہ صفا سے مروہ کو جانا اور مروہ سے سفر کو آنا، یعنی ہم نے صفا سے مروہ کو ہم گئے 1 چکر شمار ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر مروہ سے ہم پھر صفا پہ آئیں گے تو 1 چکر شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار جانا ایک بار آنا اور صرف ایک ہی چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے، یعنی جانا 1 چکر اور آنا دوسرا چکر۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود کہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، کہ اے لوگو جب تم اس مقدس وادی کو پہنچ جاؤ تو صفا اور مروہ پر چکر لگاؤ، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، تم اس بات کا خیال رکھو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ کی طرف رخ ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنا، یعنی جب ہم صفا پر ہم پہنچے تو پہنچنے کے بعد اب وہ لیول میں کر دیا جا چکا ہے، اس پہ کیمیکل لگا کے اسے لگا دے تاکہ وہ گھسے نہیں، اس وجہ سے جب ہم اس پر آسانی سے چڑھ سکتے ہیں۔ آج کل بریکٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، اگر اس پہاڑ پر ہم نہیں چڑھ سکتے تو اس کے پاس میں بھی ہم پہنچ کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عام نمازوں میں ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں، اگر جسے یاد نہ ہو یاد کر لینی چاہیے۔ صفا سے سعی کا آغاز کر کے ہم مروہ پہاڑی پر جائیں، اسی طریقے سے ہمیں 7 چکر لگانی ہے۔ سبز ستون وہاں پہ گرین کلر کے پلرز ہیں اور اس پہ روشنی چمکتی رہتی ہے، اس کے درمیان جب وہاں پر ہم آئے تو تھوڑا تیز ہم چلیں، جسے رمل کہا جاتا ہے، اوپر گزر چکا ہے۔ دوران سعی بھی ہمیں قرآنی یا نبوی دعائیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، جو بھی ہمیں قرآن کی آیتیں یاد ہیں۔ کوئی اگر دعا ہمیں یاد نہیں ہے تو قرآن ہی پڑھنا ہم شروع کر دیں، جو بھی ہمیں صورتیں یاد ہیں وہی پڑھنا شروع کر دیں۔ اکثر لوگوں کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ تو یاد ہی رہتا ہے، تو یہ ہم کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ حج اور عمرہ کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، ہم جو بھی دعا مانگیں رب کے گھر میں ہم مانگ سکتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے 7 چکر پورے کرنے چاہیے۔ جب ہماری سعی مکمل ہو جاتی تو ہمارا عمرہ مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عمرہ میں یہ شامل نہیں کہ ہم جمرات کو جائیں، یعنی میدان مینا کو جائیں اور شیطان کو ہم کانکریٹ ماریں تب ہمارا عمرہ مکمل ہوگا۔ عمرہ کے لیے شرط نہیں، وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے یہ عمل کو انجام دینا ہے۔ سعی کے بعد عمرہ مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ جب عمرہ مکمل ہو جائے تو ہمیں بال کاٹنے چاہیے یا بال کا منڈن کرانا چاہیے۔ خواتین بال کے کچھ حصے کو کاٹیں گی، ان کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ احرام کے چادر کو اتار کر ہمیں عام لباس پہن لینا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔
اللہ رب العالمین سے ہم انہی باتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جانے انجانے میں اگر کمیاں کوتاہیاں لغزشیں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما۔ یا رب جن لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے تیرے گھر کی حاضری کا، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہو پا رہے ہیں، یا رب العالمین غیبی خزانوں سے ان کی مدد اور نصرت فرما تاکہ وہ بھی تیرے گھر کو پہنچ سکیں اور تیرے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو تو شرف قبولیت سے نواز کر خیر کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا، اور جن لوگوں نے یہاں سے رخت سفر باندھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ رب العالمین اسے تکمیل تک پہنچا، ان کے راستے کو آسان اور ہموار فرما، اور آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچ کر اور پھر خیر و بھلائی کے ساتھ انہیں وطن کو واپس آنے والوں میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔